الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سایہ بابل کے رسول مکرم شفیع معظم جانب عالم میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. لائق صدر کرام، معزز و مکرم سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ربیع الثانی شریف کا بابرکت و مقدس مہینہ جذبہ افروز ہو چکا، جاری و ساری ہے. اس ماہ مقدس کو پیران پیر، پیر دستگیر، شہنشاہ بغداد، غوث الثقلین حضور سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سے خاص نسبت ہے، کیونکہ اسی مہینہ میں آپ کا عرس مقدس منایا جاتا ہے. تو آج ہم بھی جمعہ مبارک اس مختصر سے وقت میں پیران پیر، پیر دستگیر کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت پیش کریں گے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں دونوں جہانوں میں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی سنگت نصیب فرمائے. سامعین جناب قدر،
حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام سے آپ سبھی احباب واقف ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کے کونے کونے میں جہاں جہاں ذکر خدا و مصطفیٰ ہوتا ہے، وہاں وہاں پیران پیر کے چاہنے والے بھی بستے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کی گیاری منائی جاتی ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے، آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی بول اٹھے، کہا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ فرمایا غوث اعظم کی شان ولیوں کے درمیان یوں ہی ہے جیسے نبی رحمت میرے اور آپ کے لجپال آقا کی شان نبیوں میں سب سے جدا ہے۔ جس طرح حضور نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح انبیاء کی صف میں حضور کے پائے کا کوئی دوسرا نبی موجود نہیں ہے، اسی طرح اولیاء کے صف میں حضور غوث اعظم کے پائے کا کوئی ولی موجود نہیں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اور علماء نے لکھا، علماء فرماتے ہیں کہ شعر شیخ سعدی نے کیوں کہا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ساری امتوں سے بڑی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کی، قیامت کے دن کل کائنات کے لوگوں کی 120 صفحے ہوں گی، کل کائنات کے لوگوں کی 120 صفحے ہوں گی، اور 120 میں سے 80 صفحے اکیلی میری امت کی ہوں گی۔ ساری آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امتیں، ان کی سب کی ملا کر 40 صفحے ہوں گی، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کی 80 صفحے ہوں گی۔ تو جس طرح ایک تعداد کے لحاظ سے امت محمدی سب سے جدا ہے، سب سے زیادہ ہے، اسی طرح مریدوں کے لحاظ سے حضور غوث اعظم سب سے جدا ہے۔ آپ کے مریدین کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، بلکہ کروڑوں میں ہے۔ کروڑوں میں آپ کے مریدین ہیں، اور پوری کائنات میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو اس لیے کہنے والوں نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اور احباب گرامی قدر یاد رکھیں، آپ حضور غوث اعظم جو ہیں، آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی یہ وہ عظیم سید ہے کہ جن کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے جائے تو امام حسن مجتبی سے ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے جائے تو جناب امام حسین سے جا کر ملتا ہے۔ حسنی حسینی سید ہیں آپ۔ غوث الثقلین اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ ایک طرف امام حسن مجتبی کا فیض آ رہا ہے، دوسری طرف امام حسین کا فیض آ رہا ہے۔ اس لیے سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے قلم اٹھایا اور حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کیا بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبوی مین علوی فصل بطولی گلشن، نبوی مین علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ نبوی مین کہتے ہیں اس
اس نبوت کی رحمت کی بارش ہوئی، نبوت کی رحمت کی بارش برسی، کس پر برسی؟ 90ویں 11ویں فصل بارش برسی نبوت کی فیض کی، کس پر برسی؟ 11ویں فصل جناب علی شیر خدا کی فصل پر۔ 90ویں برسا کس پر؟ 11ویں فصل پر جناب علی شیر خدا کی فصل پر۔ وہ می برسا نبوت والا اور بطولی گلشن سج گیا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا گلشن سجا، جس میں ایک حسن تھا اور دوسرا حسین تھا۔ کہا ان پانچوں کا جس میں نبوت بھی ہے، جس میں علی بھی ہے، جس میں سیدہ فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، کہا پانچوں کو کسی ایک مکھڑے میں تکنا ہو تو اس کا نام غوث اعظم ہے۔ پانچوں شاہکاروں کا ایک شاہکار دیکھنا ہو تو اس شاہکار کا نام پیر عبد القادر جیلانی ہے، پیران پیر ہے۔ اس لیے فرماتے 11ویں میم 90ویں میم 11ویں فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا۔ اونچے اونچوں کے، جہاں اونچے اونچوں کے سر ہیں ان سے بھی اونچا غوث اعظم کا قدم ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اس لیے تو آپ کربلا بغداد شہر میں کربلا منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا کرتے تھے، اور اعلان کیا ہوتا تھا؟ قدمی، اپنے قدم کی طرف اشارہ کرتے، کہتے قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، لوگوں سنو میرا یہ جو قدم ہے، میرا یہ جو پیر ہے، ہر ولی کی گردن کے اوپر موجود ہے۔ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر موجود ہے۔ اور کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، کہا حضور غوث اعظم آپ یہ دعویٰ کس طرح کر لیتے ہیں کہ میرا یہ قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے؟ فرمایا یہ دعویٰ خود نہیں کرتا، یہ سب پیارے مصطفیٰ کریم کی عطا ہے، یہ سب حضور کی عطا ہے۔ حضور نے یہ شان مجھے عطا کی ہے اور اسی پر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنی گردن پر میرے قدم کو قبول نہیں کر لیتا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو خراسان کی پہاڑیوں میں شیخ اجمیر بیٹھے تھے، چلہ کاٹ رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ خراسان کی پہاڑیوں میں موجود تھے، چلہ کاٹ رہے تھے۔ جب روحانی طور پر آپ نے یہ صدا سنی، وہیں پر سر تسلیم خم کر دیا اور سر جھکا کے کہا غوث اعظم آپ کا سر، آپ کا قدم میرے سر پہ نہیں بلکہ میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ آپ کا قدم صرف میرے سر پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو احباب کرام قدر یہ شان ہے پیران پیر، پیر دستگیر حضور پیر سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن حسینی سید میں اور آپ کی والدہ ماجدہ اللہ کی ولیجہ تھی۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست تھا، وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، جن کے بارے میں وہ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک ندی کے کنارے جا رہے تھے اور ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، تو اچانک وہ سیب بھلا لگا، اٹھایا اور کھا لیا۔ جب نوش کروا لیا بعد میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ ہمارے جیسے تو نہیں ہوتے نا اللہ کے ولی، رب کے ولیوں کے رنگ جدا ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ آج کل جیسے مونگ پھلی کا موسم ہے، مونگ پھلی خریدنے چلے جائیں تو جتنی دیر میں وہ ڈال رہا ہوتا ہے، ہم نے 4-5 دانے ایسے اٹھا کے کھا جانے ہوتے ہیں۔ بازار میں سے گنے کی ٹرالی گزر جائے تو پیچھے سے ہم نے 4-5 گنے جب تک نہ کھینچ لیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں دل کو سکون نہیں آتا۔ اس طرح ہم حرام کھانے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ کسی بھی صورت حلال ہے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، ہم سمجھتے ہیں خنزیر کھانا حرام ہے، جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ جب تک مالک کی اجازت نہیں ہے، دکاندار کی اجازت نہیں، آپ اس کی ایک چیز بھی چاہے چھوٹی سی اٹھا کے کھا رہے ہیں، اگر اجازت دیتا ہے آپ کو چیک کروا رہا ہے کہ چیک کرنے کے طور پہ یہ کھا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی اس کی اجازت کے بغیر
اس کے مالک سے میں نے نہ اجازت مانگی، ایسے ہی کھا لیا۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا اسی سمت چل پڑے، چلتے چلتے اس باغ میں پہنچے۔ باغ کا مالک جو تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ بھی رب کا ولی تھا۔ اب یہ حضرت ابو صالح آپ وہاں پہنچے تو دیکھا مالک بیٹھا ہے، اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، خدا مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ اگر یہاں معافی نہیں ملے گی تو قیامت کے دن جو دینا پڑے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ کے باغ، یہ جو سیبوں کا باغ ہے، اس میں کچھ سیب ٹوٹا، ندی میں بہتا بہتا جا رہا تھا، میں نے بس ایسے ہی کھا لیا، بعد میں خیال آیا ہے، اب آپ سے معافی کا تقاضا، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی سمجھ گئے یہ نوجوان کوئی عام نہیں، رب کا ولی ہے، ولی یہ کامل ہے۔ اور حضور غوث اعظم جوانی میں نہیں، آپ تو بچپن بھی اللہ کے ولی تھے نا، آپ تو پیدائش ہی اللہ کے ولی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک مرید نے پوچھ لیا، متا علمتا، اے غوث اعظم آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کب آپ کو خبر ہوئی آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا بیلیو، مجھے اس وقت پتا چلا جب میری ماں مجھے مکتب بھیجا کرتی تھی، پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا کرتی تھی، میں گھر سے نکلتا اللہ کے نوری فرشتے کی آواز آتی، رب کا نوری فرشتہ کہتا رستہ چھوڑ دو، رب کا ولی آ رہا ہے۔ رب کے فرشتے میرے راستہ بنایا کرتے تھے۔ اور ایک اللہ کا نوری فرشتہ مکتب میں جا کے جہاں میں بیٹھنا ہوتا تھا، میری جگہ پہلے سے بک کر کے بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا یہاں کوئی نہ بیٹھے، یہاں رب کا ولی بیٹھنے کے لیے آ رہا۔ تو آپ کو پیدائشی ولی تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے نوجوان کوئی اللہ کا ولی ہے، یہ آپ کے والد گرامی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ بڑا کوئی ماشاءاللہ یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، نیک بندہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھیجیا، ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ اچھا حضور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ باغ ہے میرا، اس باغ کو پانی دے، اس میں گوڈی کر، اس کی رکھوالی کر، دیکھ بھال کر، پھر دیکھتا ہوں کب تجھے معافی ملے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی جو تھے اس باغ کی رکھوالی میں آپ گئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 8 برس تک آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ 8 برس تک۔ جب 8 برس گزر گئے، ایک مہمان آیا آپ کے باغ کے مالک کا، تو باغ کے مالک نے بلایا اور بلا کے کہا ابو صالح جا وہ جو نا سیب، پکا ہوا سیب اتار کے لا، پکا ہوا سیب لے گیا۔ آپ گئے اور کچے پکے مکس جو سیب تھے وہ لا کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ وہ جو حضرت عبداللہ سومی جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے اتنی دیر گزر گئی، 8 سال گزر گئے باغ کی خدمت کرتے ہوئے، باغ میں گوڈی کرتے ہوئے، تجھے آج تک اتنا پتہ نہیں چلا کہ پکا سیب کون سا ہوتا ہے اور کچا سیب کون سا ہوتا ہے؟ کہا سرکار میں کیا جانوں پکا کیسا یا کچا کیسا، ایک کھا بیٹھا 8 سال سے اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میں نے تو کبھی سیبوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اب عبداللہ سومی سمجھ گئے کہ اب یہ نوجوان جو ہے اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے، اب اس کو ضائع نہیں کرنا۔ فرمایا تیری سزا ختم ہو گئی پہلے والی، لیکن اگلی ایک سزا تیری ابھی باقی ہے، میری ایک بیٹی ہے، اس سے تجھے شادی کرنا ہوگی، پھر تجھے معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میری جو بیٹی ہے وہ آنکھوں سے نابینا بھی ہے، پاؤں سے لگڑی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، اتنی ساری خامیوں کے باوجود اس سے تجھے شادی کرنا ہوگی۔ لیکن اللہ کا ولی ایک لمحے کے لیے تو کام پا، لیکن پھر دل میں خیال آیا اے ابو صالح، رب کے حضور جا کے جواب دینا پڑا تو کیسے جواب دے گا؟ کہا مجھے منظور ہے۔ شادی کے لیے تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب عروسی کی پہلی رات آپ اپنے کمرہ میں پہنچے تو دیکھا ہے خوبرو لڑکی جو ہے وہ بستر عروسی پر موجود ہے، تو اسی لمحے کانپتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ پہلے ایک غلطی کی تھی، ہر سال سزا بھوگ دی، اب کوئی اور گناہ کر کر بیٹھے، بھاگتے ہوئے باہر آئے کہ ہاں باہر آپ کے والد گرامی بیٹھے تھے، آپ کے جو سسر تھے حضرت اللہ
قومی کو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ابو صالح؟ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، لیکن وہاں تو ایک صحیح سلامت لڑکی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو صالح، میری بیٹی واقعی پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن لنگڑی اس طرح کے سے ساری زندگی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، آنکھوں سے اندھی اس طرح کہ آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کانوں سے بہری اس طرح کہ آج تک کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ احباب گرامی قدر، یہ تھی وہ بی بی جس کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بننا تھا۔ جب باپ ایسا عظیم ولی ہو اور ماں ایسی ولیشہ ہو، ایسی نیک وقت ہو، تو بیٹا پھر غوث اعظم جیسا نہیں پیدا ہوتا، بیٹا پھر غوث اعظم جیسا نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ماں باپ پر بہت منحصر ہوتا ہے، ماں باپ کے کردار پر بہت منحصر ہوتا ہے۔ جب ماں بچوں کو لوریاں دے تو رب کا قرآن پڑھے تو بچے بھی رب کے ولی بنتے ہیں، اور جب ماں لوری دیتے وقت انڈیا کے گانے گا رہی ہو، گانے گنگنا رہی ہو، اور سامنے ٹی وی چل رہا ہو، گھر میں ناچ گانے کا ماحول ہو، تو پھر اس گھر میں ڈانسر تو پیدا ہو جائیں گے، اس گھر میں بدکار تو پیدا ہو جائیں گے، اس گھر میں رب کا ولی پیدا نہیں ہوگا۔ رب کا ولی اسی گھر میں پیدا ہوتا ہے جس گھر میں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ کے دین کو لاگو کیا جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ حضور غوث اعظم کے والدین کی شان ہے، اس سے حضور غوث اعظم آئے۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت جیسا عظیم بندہ جس نے ساری زندگی کسی کی بے جا تعریف نہیں کی، آپ نے جس کی تعریف کی حق تعریف کی، حضور اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ آپ نے ساری زندگی بے جا کسی کے لیے قلم نہیں اٹھایا، جس کے لیے قلم اٹھایا حق قلم اٹھایا۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ نان پارا ریاست ہے، اس کا وہ جو راجا ہے اس کی شان میں دو چار شعر آپ بھی لکھ دیں، کوئی وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا لاؤ کاغذ قلم، جب کاغذ قلم لایا گیا آپ نے سرکار کی نعت لکھنی شروع کر دی، ایک شعر لکھا، دو شعر لکھے، چار شعر لکھے، 5 شعر لکھے۔ جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا دل بھر گیا تو آپ نے کہا اوے میرے غلاموں، میرے مریدوں، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس بادشاہ کی شان میں شعر لکھوں، تو آپ نے آخر میں شعر لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں، کہا میرے رسول اللہ کا دین چند ٹکوں پہ بکنے والا نہیں ہے، میں جب بھی لکھوں گا رسول اللہ کی شان ہی بیان کروں۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ کسی کی شان بیان نہیں کی، لیکن جب حضور غوث اعظم کی باری آئی تو سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، آپ نے فرمایا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ سے در سے سگ، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، آپ سے ڈائریکٹ نہیں، تجھ سے در، آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت، اور آپ کے دروازے سے آپ کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے کو نسبت، اور اس کتے سے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، اے میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بہت بڑا طویل ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی نے کبھی موقع دیا پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کی سچی سچی سنگت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔